أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ میرے محترم بھائیوں عزیزوں، جو بنیر اور مینگورہ اور سوات میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم رات کو جاگتا ہے اور وہ چین نہیں لے سکتا۔ ہمارے بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب کر شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ تو ہمیں اس آفت کے لمحے میں، قدرتی آفت کے لمحے میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ان کو مزید ایسی آفات سے محفوظ رکھے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور دعا بھی کرنی ہے، ساتھ ان کی مالی مدد بھی کرنی ہے جس قدر ہو سکے، اور قرآن کی اس فرمان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ میرا رب یہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، بادل کا پھٹنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے رب کی طرف سے۔ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، تو صرف پہاڑی علاقے کے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر، ہم تو اونچی جگہ پہ ہیں، سیلاب نہیں آ سکتا، صرف میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے۔ تو یہ کلاؤڈ برسٹ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ ہر لمحہ اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ یہ آزمائش، اللہ اس سے محفوظ رکھے، کسی کو بھی اس میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں اس علاقے کے، وہ بھی صبر کو اختیار کریں اور اللہ عز و جل سے دعا کو اختیار کریں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ جو بکرا ذبح کر کے پانی میں پھینک رہے ہیں، سیلاب کے پانی میں، ایسا کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ صدقہ دینا چاہیے، صدقے سے مصیبت ملتی ہے، آفات سے پناہ ملتی ہے، لیکن یہ طریقہ کہ بکرے کو ذبح کر کے آپ سیلاب کے پانی میں پھینک دیں، وہ چاہے لاش ملنے کے لیے آپ کر رہے ہیں یا سیلاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ذبح کر کے وہ گوشت غریبوں کو کھلاؤ، تو اللہ تمہیں اس سے پناہ عطا کرے گا مصیبت اور آفت اور آزمائش سے، نہ کہ یہ کہ اس کو ذبح کر کے پانی میں پھینک دیں۔ تو یہ اسراف ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنے مسلمان اور کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق، ہمت نصیب فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کا دل پریشان ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر پیر و جماں بے تاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو صبر نصیب فرمائے،